شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس اهل زینبیه ای نگاه ارباب نهر من سائل مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات پہ محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اس موقع کو یاد کرو کہ جب ہم نے چند کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، اور جناب ابراہیم نے جب وہ امتحان کمپلیٹ کر لیا تو اس وقت خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کا قائد، لیڈر یا رہبر یا عربی میں امام بنایا ہے یا قرار دیا. جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ پالنے والے، کیا یہ عہدہ ہماری ذریت میں بھی باقی رہے گا؟ خداوند متعال کا جواب ملتا ہے کہ ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں لیڈرشپ یا رہبری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں. اس سے پہلے کہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان کو کیوں لیڈر کی ضرورت ہے، اور اس کے ضمن میں کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ وہ لیڈر کہ جو انسان کی صرف مادی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، انسان کے جسمانی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، وہ لیڈر سکسیس نہیں ہے. در واقع وہ انسان کے لیے واقعی حقیقی لیڈر بھی نہیں ہے. واقعی لیڈر اور سکسیس لیڈر وہ ہے کہ جو انسان کی ساری ضروریات پوری کرے، یعنی مادی بھی اور معنوی بھی. انسان کے جسم کی بھی ضرورت پوری ہو اور انسان کے روح کی بھی ضرورت پوری ہو. در واقع وہی لیڈر. اس لیے کہ جسم کی ضروریات کو پورا کر لینا تو حیوان بھی جانتا ہے. انسان اور حیوان کا فرق یہی ہے کہ حیوان صرف جسم کو پالتا ہے، انسان جسم سے زیادہ اہم اپنے روح کو پالتا ہے، اور کمال انسانی اسی میں. آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بلکہ انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے. اور یہ لیڈر اور سسٹم یہ دونوں اہم ہیں. حتیٰ لیڈر کے لیے سسٹم چاہیے اور سسٹم کے لیے لیڈر چاہیے.
بغیر اس کے انسان کی زندگی سکسیس نہیں ہو سکتی ہے، انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تینوں پوائنٹ کی جو ہم نے پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیڈر کی ضرورت کے لیے کہ انسان اپنی اہمیت کو پہچانے، انسان مختار ہے اور انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے ہیں، یہی تینوں پوائنٹ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، انسان کو ایک نظام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر نظام کے زندگی گزارنا انسان کے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ مثال دیں ہم آپ کو، لیڈر میں بھی ہم نے مثال دی تھی، یہاں پہ تھوڑا اس کو واضح کریں گے۔ جب انسان اپنے گھر میں زندگی گزارتا ہے تو جس طریقے سے گھر میں گھر کا بڑا بزرگ انسان کا لیڈر ہوتا ہے، ویسے ہی گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ بغیر سسٹم کے انسان کے گھر میں زندگی نہیں گزار، جو بھی سسٹم، جیسا سسٹم، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سونا ہے، کب کھانا ہے، کب باہر جانا ہے، کب آنا ہے، افراد کے متعلق کبھی کبھی الگ، کبھی اجتماعی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو ملا کے ہوتی ہیں، کچھ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ فیملی لائف میں ایک تفصیلی چیز ہے، اور جن گھروں میں سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے یا الہی اور اسلامی سسٹم نہیں ہوتا ہے، وہاں پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ آج جو فیملی مسائل ہمارے درمیان پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں معلوم آپ کے یہاں کی کیا حالات ہیں، خود انشاءاللہ یقیناً بہتر ہوں گے۔ بعض اوقات بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ طلاق کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صحیح سسٹم فالو نہیں ہو رہا ہے، لیڈرشپ صحیح طریقے سے فالو نہیں ہو رہی ہے، یا صحیح پرسن لیڈرشپ پہ نہیں ہے۔ اگر صحیح سسٹم پہ عمل کیا جائے، لیڈر اپنے فرائض کو انجام دے، تو طلاق تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ آج بعض گھروں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ مثلا بچے نالائق نکل گئے، کیوں؟ اسی لیے کہ سسٹم ہم نے صحیح فالو نہیں کیا۔ یہ پوری فیملی لائف کی تفصیل ہے، ہمارا موضوع فیملی لائف نہیں ہے، ہم سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ اشارے کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال بعنوان عبرت ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ہم اسلامی سسٹم کو فالو کریں۔ نہیں معلوم آپ کے یہاں یہ بیماری کس حد تک ہے، لیکن بہرحال بہت سے ملکوں میں ہمارے گھر کے سسٹم بنتے ہیں ٹی وی سیریلز کے نتیجے میں۔ اب ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ سیریل ایکٹ ہے، وہ ایکٹنگ ہے، جو اس رول کو پلے کر رہا ہے درواقع اس کی بھی ایکچول لائف یہ نہیں ہے، اس کی بھی ایکچول لائف یہ نہیں ہے۔ ایکٹنگ میں جس سے لڑ رہا ہے، بعد میں اسی سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھا پی رہا ہے۔ جس ایکٹنگ پہ خود ایکٹر عمل نہیں کر رہا ہے، اس پہ پوری پبلک عمل کر رہی ہے۔ یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل کیا پیدا ہوئی کہ جو صحیح سسٹم تھا اس کو نکال دیا گیا، صحیح سسٹم ہماری لائف سے باہر چلا گیا، اور جو خیالی سسٹم تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ سسٹم ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ذریعے ہمارے یہاں انٹر ہو گیا۔ جب خیالی سسٹم کو ایکچول لائف میں لانے کی کوشش کریں گے، اس پہ پریکٹس کریں گے، تو سوچیے اب نتیجہ کیا نکلے گا۔ انشاءاللہ جیسے وعدے ہیں، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم اس پہ جب سافٹ ویئر پہ بات کریں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ خود یہ سافٹ ویئر پہ بھی تھوڑی ہی بات ہوگی، کیونکہ وہ ایک مکمل موضوع ہے۔ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جو سیریلز، فلمیں بنتی ہیں، یہ یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی کہانی کسی رائٹر کا دل چاہا، اس نے لکھا اور پھر اس پہ شوٹنگ ہو گئی اور کہانی بن گئی اور آ گئی، نہیں۔ آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت چل رہی ہیں۔ ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اب ہم کو سیریل کے ذریعے کون سی چیزیں رائج کرنی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہم یہاں تشریح نہیں کر سکتے، بہت سارے جرائم، اخلاقی پرابلمز، مشکلات انہی سیریل کے ذریعے ہمارے معاشرے میں رائج کی گئیں اور رائج ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ وہاں پہ وہ ایک ایکٹنگ تھی، ہمارے یہاں ریئل لائف میں آ گئی، وہ ہماری واقعی زندگی میں آ گئی۔ لہٰذا ہم نے جب سسٹم چینج کیا تو ہماری زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہو گیا، ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، نند بھاوج میں جھگڑا ہو گیا،
اچھا یہ چیزیں محاوروں سے بھی آتی ہیں. محاورے کہتے نہیں ہیں ارے ننند بھاوج میں کہاں پڑھ سکتی ہے. ہم محاوروں کو فالو کرتے ہیں یا اہل بیت کو فالو کرتے ہیں؟ کوئی ہم کو بتائے کہ جناب زینب اور جناب رباب میں کب جھگڑا ہوا ہے؟ جس کے پاس یہ بہترین کردار موجود ہیں وہ محاوروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بہت سے محاورے ہیں. پھر یہاں پہ بھی کہیں گے کہ شادی ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ جو بیوی ایسی ہو، بیوی کا مسئلہ ایسا ہے اور ہسبینڈ ایسا ہے، یہ ساری چیزیں حقیقی زندگی کی نہیں ہیں. اور اگر یہ چیزیں زمانے میں پرابلم کے شکل میں ہیں تو یہ ان کے یہاں ہیں جن کے یہاں پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پرفیکٹ سسٹم ہے. تو اگر کسی دوسری قوم میں یہ پرابلم ہے تو اس کے نقص کی بنیاد پہ ہے. ہم کیوں اپنے کمال کو چھوڑ کے اس کے نقص کو اپنا رہے ہیں؟ ہم ایک اچھی لائف کو چھوڑ کے غلط لائف کو اپنا رہے ہیں. تو یا یہ چیزیں جو ہمارے سسٹم کو توڑ رہی ہیں یا میڈیا سے آتی ہیں یا پھر یہ جو محاورے اور رائج واقعات اور جوکس یہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے آتی ہے. ہمیں یہ چیز باور کرنا پڑے گا. جو ایمان خداوند متعال پہ ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ کمپلیٹ ایمان چاہیے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے جو بھی تو کہے گا ہم وہی کریں گے. یہ ہمارے خدا کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے کہ جس کو ہم نے سائن کیا، اس کو نہ بھولیں. لہٰذا اگر ہم کو اپنی لائف میں معلوم ہو جائے کہ اس جگہ پہ یہ خدا کا رول ہے تو ہم کو حق نہیں کہ خدا کے رول کو توڑ کے کہیں اور چلے جائیں. خداوند متعال نے اسی سسٹم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. لہٰذا یہاں پہ پھر ہم کہیں گے کہ خود بعثت ایک موضوع ہے. یقیناً آپ نے یہ اتنا کامن موضوع، اتنا عام ہے، اتنا اہم ہے کہ آپ نے یقیناً اس پہ اسٹڈی کی ہوگی. کریں اس پہ اسٹڈی اگر نہیں کی ہوگی کہ یہ تو اور کریں کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارا رسول کیوں مبعوث کیا گیا ہے. اسی الہی سسٹم کو لانے کے لیے، اسی کو لاگو کرنے کے لیے، اسی کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے، اسی کو زندہ کرنے کے لیے. اور رسول کی نگاہ میں یہ الہی سسٹم اتنا اہم تھا کہ جب لوگوں نے آ کے جناب ابو طالب سے شکایت کی کہ رسول سے کہیں کہ اپنے مشن کو چھوڑ دیں، تحریک کو چھوڑ دیں، جو چاہیں گے دیں گے. تفصیلات آپ نے سنی ہے، مال، شادی، سب کچھ جو بھی سب آفر کیا. رسول نے کیا جواب دیا؟ اگر ہمارے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں گے تب بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اس تحریک کو. کس تحریک کو؟ کیا رسول نہیں چھوڑیں گے؟ رسول کیا چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے تھے؟ اس قیمت پہ کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے تب بھی نہیں چھوڑیں گے. کس تحریک کو؟ نظام پروردگار، الہی سسٹم کو رائج کرنے کی تحریک کو نہیں چھوڑیں گے. اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر اتنا بھی ہو جائے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے میں سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. رسول یہ تاریخ میں ایک ایک جملے، اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کو انالائز کیا جائے، تحلیل کی جائے، اس کی گہرائی میں جائے، باریکی میں جائے. بالخصوص ہمارے معصومین کے جملے، کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ کیا اس کی گہرائی ہے؟ اس کے پیچھے ہم سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ رسول اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ یہ سسٹم پوری طریقے سے ہمارے درمیان رائج ہو. اور اسی لیے رسول نے جاتے وقت، چونکہ ان دونوں کی اہمیت ہے سسٹم اور لیڈرشپ کی، لہٰذا جو ہمارے درمیان اور مسلمانوں میں متفقہ حدیث ہے یہ، جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. ہمارے خیال سے یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہمارے یہاں بچے بچے کو یاد ہوگی. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و ہجرتی، اللہ کی کتاب یہ الہی سسٹم ہے اور رسول کی اطاعت یہ الہی لیڈرشپ ہے. یہ دو چیزیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دو چیزیں جدا نہیں ہو سکتی، رسول کی گارنٹی ہے یہ. کیونکہ معلوم ہے کہ جس دن سسٹم بغیر لیڈرشپ کے ہوگا لوگ سسٹم کا مس یوز کریں گے. جو رسول کے بعد سارا زور اس بات پہ تھا
کہ مولا کائنات کو خلافت پہ نہ بیٹھنے دیا جائے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب تک علی وارث دین کی حیثیت سے ہوں گے دین میں تبدیلی ممکن نہیں. اور امام علی سے الگ ہونے کے بعد اس زمانے میں دین میں جو تبدیلی پیدا ہوئی، اس کے بعد خود امام علی کی حکومت تھی لیکن وہ تبدیلی واپس اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ پائی. تاریخ گواہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر لیڈرشپ صحیح نہ ہو تو. اتنا بڑا اسلام کو نقصان ہوا کہ اس کی بھرپائی 1400 سال میں آج تک نہیں ہو پائی. توجہ فرمایا. رسول نے کہا یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جیسے ہی لیڈر جدا ہوگا پھر یہ سسٹم باقی نہیں رہے گا. لوگ سسٹم کا غلط استعمال، اور بغیر سسٹم کے لیڈر کس کام کا. لہذا بعض اوقات ہمارے یہاں پھر ہم کہیں گے کہ آپ کیا، یقیناً ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ مثلا مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. کچھ ایسے جنہوں نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. عزیزان محترم، اگر قرآن کو لے کے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو قرآن بھی نہیں رہے گا، واپس آ جائے گا. اور اہل بیت کو لے کے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اہل بیت بھی نہیں رہیں گے، واپس آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ رسول نے کہا یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. لن یفترقا، ہرگز ہرگز ممکن ہی نہیں ہے، جدا نہیں ہو سکتے. یہ سسٹم اور لیڈر دونوں اہم ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تب انسان ایک واقعی زندگی پہ جائے گا، ایک صحیح اس پہ جائے گا. لیکن اس کا پھر ریئیکشن ہے. جب انسان اس سسٹم اور لیڈرشپ کے ساتھ چلے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے باطل طاقتوں کو یہ شکل خراب لگے گی، یہاں سے مخالفت پیدا ہوگی. یہ وہ مخالفت ہے جو روز اول سے رسول آئے، رسول نے اپنا سسٹم پیش کیا. جب تک رسول خاموش تھے، کسی کو رسول سے کوئی مخالفت نہیں تھی، سب کی نگاہ میں سب سے سچے رسول تھے، سب سے امین رسول، سب کچھ تھا. وہ لوگ جو 40 سال رسول کو صادق و امین کہہ چکے تھے، انہی لوگوں نے رسول کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے کہ رسول نے سسٹم دینا شروع کیا. جیسے ہی یہ الہی یہ واقعی سسٹم کو فالو کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ دن پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ دینداری بزدلوں کا کام نہیں ہے. دینداری کے لیے شجاعت چاہیے. دینداری واقعی کون سی ہے، یہ بھی ایک گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوگی آج یا کچھ دن بعد. دینداری کی شکل الگ ہے، واقعی دینداری الگ ہے. بعض اوقات ہم کو شکل دینداری میں بزی کیا جاتا ہے. شکل دینداری سے دشمن نہیں ڈرتا ہے، دشمن حقیقی دینداری سے ڈرتا ہے، دشمن واقعی دینداری سے ڈرتا ہے. اسلام کے نام پہ کچھ بھی ہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن واقعی اسلام سے ہم کو پرابلم، ایکچوئل اسلام سے پرابلم. لہذا رسول اپنے سسٹم کے ساتھ آئے، لوگوں کو برا لگا، ساری سازشیں ہوئیں، ساری کوششیں ہوئیں. رسول کے بعد پوری کوشش ہوئی کہ امام علی اور سسٹم جمع نہ ہونے پائے، حکومت میں جمع ہوئے. امام علی کو قتل اسی بنیاد پہ کیا گیا. امام حسن کے ساتھ سارے مسائل اسی لیے پیش آئے. واقع کربلا اسی لیے وجود میں آیا. یہ ساری باتیں اسی لیے پیش آتی جا رہی ہیں. یہ سسٹم اور لیڈر اگر یہ دونوں آ گئے تو اسلام الہی سسٹم ہے. اچھا اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کسی بھی کوئی بھی کمپنی ہو، کمیٹی ہو، گھر ہو، انجمن ہو، ملک ہو، جتنا اچھا اس کا سسٹم ہوگا اتنا ہی فاسٹ چلے گا. وہ سسٹم اچھا ہو، لیڈر اچھا ہوگا، فاسٹ چلے گا. اور کیا کہنا، کوئی ایسا ملک ہو جس کو اچھا سسٹم بھی مل جائے، اچھا لیڈر بھی مل جائے، سب سے فاسٹ چلے گا، دنیا میں سب سے تیز ترقی کرے گا. دنیا کے جتنے بنائے ہوئے سسٹم ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہیں. انسان جب سسٹم بناتا ہے تو انسان تجربہ کرتا ہے. مثال دیں، بات واضح ہو، کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے خریدا، مثلا یہ کیمرہ خرید کے لائے، اس کو چلانے کی دو صورت ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے کیمرہ نکالا، تجربہ کرنا شروع کیا، یہ بٹن دبائیں کیا ہوتا ہے، یہ بٹن دبائیں کیا ہوتا ہے، اس کو ہلائیں کیا ہوتا ہے، اس کو گھمائیں کیا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوگا، کچھ صحیح ہوگا، کچھ غلط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے خراب بھی ہو جائے کیمرہ، ممکن ہے کہ نہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کے باکس کو کھولا تو کمپنی نے ایک گائیڈ دی، اس گائیڈ میں اس کا آپریٹنگ سسٹم تھا.
ہم نے اس سسٹم کو فالو کرنا شروع کیا, بہترین چلنے لگا, بہترین رزلٹ دیا. تو جب انجان لوگ تجربہ کرتے ہیں تو فیل بھی ہوتے ہیں اور خرابی بھی ہوتی ہے, لیکن جب بنانے والی کمپنی کے سسٹم کے مطابق عمل ہوتا ہے تو نہ فیل ہوتے ہیں نہ خرابی ہوتی. آج دنیا کے جتنے پارلیمنٹ بیٹھ کے, جتنے لیڈرز بیٹھ کے انسانوں کے لیے رولز بناتے ہیں, قانون بناتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں, یہ سارے سسٹم تجربے کی حد تک ہوتے ہیں, اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہی پارلیمنٹ جو رول بناتی ہے کچھ دن بعد کہتی ہے نہیں, اس کو ہٹا کے نیا رول ہم لائیں گے, وہ فیل ہو گیا ہے. لیکن ان دنیا کے بنائے ہوئے رولز کے مقابلے میں جو الہی رول ہے, اس کی مثال اس گائیڈ کی جیسی ہے جو کمپنی نے دی ہے. جس کمپنی سے انسان بن کے آیا ہے اس کمپنی نے رولز دیے. اب اگر انسان ان رولز کو فالو کرے گا تو نہ کوئی معاملہ فیل ہوگا نہ کہیں کچھ خرابی پیدا ہوگی. لہٰذا دنیا کے سسٹم پہ آج بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم دنیا کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو بہت سیریس ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. ہمارے مہاراجے کا حکم ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رولز کو فالو کیجئے, بہت سیریس ہوتے ہیں. آدھی رات میں بھی سگنل فالو کرتے ہیں, اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, نہیں کرتا ہے تو کرے. لیکن جب دین کے معاملے میں آتے ہیں تو بعض اوقات نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا تو کیا پرابلم ہے, اس کو چھوڑ دو. جو سسٹم ناقص کا بنایا ہوا ہے اس کے لیے اتنے سیریس ہے, اور جو کامل کا بنایا ہوا ہے اس کے لیے کیوں نہیں اتنے سیریس ہے. اس سسٹم کی اہمیت کو پہچانے, خدا کا بنایا ہوا سسٹم وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے, اس کی ضرورت ہم کو زیادہ ہے. اس کے بغیر ہماری لائف فیل ہو سکتی ہے, ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے. الہی سسٹم کی اہمیت کو پہچانے اور اس سسٹم کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے پہچانے کہ اہل بیت نے اس سسٹم کے بقا کے لیے, اس کو باقی رکھنے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. تاریخ اسلام کی جتنی قربانیاں ہیں یہ ساری قربانیاں اسی دین کی بقا کے لیے, اسی دین کی بقا کے لیے, اس کی ویلیو کو پہچانے. ہم یہاں پہ بعنوان مثال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اگر خود مولا کائنات اس سسٹم کے لیے اتنا سیریس نہ ہوتے, اتنا سخت نہ ہوتے, تو یقین مانے کہ مولا کائنات کو شہید کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ یہ سسٹم لوگوں کو کھل رہا تھا. اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو پرابلم کیا ہوتی؟ نظام فیل ہو جاتا, سسٹم کے, یزید کا نظام, اسلام کا نظام پیچھے چلا جاتا, یزید کا نظام آگے آ جاتا. بیعت کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہم یزید کو فالو کریں گے, یزید کو لیڈر کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لیں گے, یزید جو کہے گا ہم وہ مانیں گے. بیعت نہیں کیا, یہ کس بات کا اعلان ہے؟ کہ ہم یزید کو ایک لیڈر, حاکم, رولر اس حیثیت سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں. اس انکار بیعت نے کہاں تک پہنچایا؟ کتنی قربانیاں امام حسین سے لی, لیکن سرکار سید الشہداء نے ساری قربانیاں دی. جو ہم نے آپ کے سامنے کل ایک امام کی حدیث پیش کی تھی, آج ہم اس کی اس اینگل سے وضاحت کرنا چاہیں گے. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. اس نابکار کے بیٹے نابکار نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کا ایک راستہ اسلحوں کا ہے اور ایک راستہ ذلت کا ہے. کون دو راستے تھے؟ امام کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ امام جنگ کریں, اور اگر جنگ نہیں کرنا چاہتے دوسرا راستہ کیا تھا؟ یزید کی بیعت کر لیں. یزید کی بیعت یعنی اسلام کے سسٹم کو چھوڑ کے یزید کی خرافات کو ایکسیپٹ کر لیں. امام نے کیا کہا؟ اس راستے کو ذلت سے تعبیر کیا.
اس راستے کو ذلت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں اسی قول کو بیان کر کے امام نے آگے ایک جملہ اور کہا ہے، جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام کہتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر اور پاک دامن مومنین نے ہمارے لیے پسند نہیں کیا ہے کہ پست لوگ، جو ذلیل ہیں، جو کمترین لوگ ہیں، ان کو ہم فالو کریں، اور یہ فالو کرنا باعزت جنگ پہ ہم اس کو ترجیح دیں، یعنی ان کو فالو کر لیں اور باعزت جنگ نہ کریں، یعنی ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ سسٹم پائمال ہوتا ہو، سسٹم چھوٹ رہا ہو، سسٹم ختم ہو رہا ہو، ایسی صورت میں اس چیز پہ صبر کر لینا، خاموش بیٹھ جانا امام کی نگاہ میں ذلت ہے، اور اس کے مقابلے میں دشمن سے جنگ کرنا عزت ہے۔ اب امام اس کے بعد کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، پہچانے کی ہیہات من الذلہ میں کیا؟ خدا ہم کو ذلت سے بچائے، یعنی کس ذلت سے بچائے؟ سسٹم کی بربادی کی ذلت سے بچائے، سسٹم کے پائمالی کی ذلت سے بچائے، سسٹم کے ختم ہو جانے کی ذلت سے بچائے، باطل طاقت کے اوپر آ جانے کے ذلت سے بچائے، باطل طاقت کو ہم فالو کریں، ہم کو ایسا ذلیل موقع دیکھنا پڑے، اس ذلت سے بچائے۔ خدا ہم کو اس ذلت سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام نے کہا ہیہات من الذلہ۔ خود ذلت کے لیے سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ الموت فی عز خیر من حیات فی الذل، جسے ہم آج کی محاورے زبان میں اگر ترجمہ کریں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ پھر اس کے آگے کیا کہتے ہیں امام؟ الموت اولی من رکوب العار، انسان ذلیل ہو اس سے اچھا ہے کہ مر جائے۔ پھر اس کے آگے کہتے ہیں والعار اولی من دخول النار، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ جہنمی بننا پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ذلیل ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر یہ واقعی سسٹم ہے تو انسان جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، صرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ اگر انسان اسلامی سسٹم کو فالو کرے گا جہنمی نہیں ہوگا، اس کو چھوڑے گا تو جہنمی ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں جو ذلت ہے، یہ ذلت یہ واقعی ذلت نہیں ہے، یہ لوگوں کی نگاہ میں ذلت ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ذلت ہے، یہ واقعی ذلت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو فالو کیجئے تو لوگ تھوڑا عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے یا ان بہنوں کے لیے بعض اوقات جب ایسی جگہوں پہ خواتین جاتی ہیں کہ جہاں پہ سب بے حجاب ہے تو ان کو تھوڑا لگتا ہے کہ ارے سب بے حجاب ہے، ہم حجاب پہنیں گے تو تھوڑا عجیب لگے گا، اپنے کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس جگہ پہ لیے والعار اولی من دخول النار، یہ بہتر ہے جہنم میں، بے حجاب ہوگی، گناہ کرو گی، جہنم میں جاؤ گی، اس سے اچھا ہے کہ لوگوں کی نگاہ برداشت کر لو، لوگ عجیب نگاہ سے دیکھیں۔ یہ واقعی ذلت نہیں ہے، یہ لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ذلت ہے، یہ حقیقی ذلت نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ سرکار سید الشہداء خود اسی سسٹم کے لیے بعض اوقات، چونکہ بات تیزی سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں لہٰذا فوراً اپنے پوائنٹس اگلے پوائنٹ پہ، بعض اوقات سسٹم کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو دین نے کہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ہم نے ادھر ادھر سے بھی کر لیا تو کیا، کچھ مکس ہو گیا ہے دین میں، کچھ شامل ہو گیا۔ آج کل یہ بہت چل رہا ہے، ابھی بھی آج ایک آڈیو آیا ہمارے پاس ایک دوسرے ملک کا ہے کہ جہاں پہ ایک پورا عمل گڑھ کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کرو، کیا حرج ہے اس میں؟ بعض اوقات لوگ رسومات کو داخل کر لیتے ہیں دین میں، کلچر کو داخل کر لیتے ہیں دین میں، کیا حرج ہے؟ ہوتا آیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے اس کربلا کی جنگ کی دعوت کے لیے جو لیٹر لکھا ہے بصرے والوں کو، اس میں آپ لکھتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، ہم اپنے نمائندے کو اس لیٹر کے ساتھ تمہارے یہاں بھیج رہے ہیں، أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تم کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ، یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت اہم بات امام نے اس میں، اور اس چھوٹی سی بات میں ظاہر سی بات ہے کہ اہم ترین بات ہی پیش کریں گے۔
امام نے کیا کہا فإن السنة قد امیتت. کیوں ہم قیام کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے, پہچانے کہ ہم لوگ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں. فإن السنة قد امیتت, بے شک یہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں. سنتیں مرتی, سنت مرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی ہمارے درمیان سنت رائج نہ ہو, الہی سسٹم رائج نہ ہو, مر گیا سسٹم وہ. یہ سنت مرتی جا رہی ہے, ہمارے بیچ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم سنت کو, اس سسٹم کو فالو کرنا چھوڑ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہا ہے, وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, اور اس کے مقابلے میں بدعت زندہ ہوتی جا رہی ہے. یہ ہے ریزن ہمارے قیام کا. سنت مرتی جا رہی ہے, بدعت زندہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں امام نے کیا حل بتایا, کیا علاج بتایا, وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي اهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ, اگر تم ہماری باتوں کو سنو, ہماری اطاعت کرو, تو ہم تم کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کریں گے. یعنی وہ راستہ غلط ہے, رونگ ہے, اس کے مقابلے میں امام کا راستہ ہے جو صحیح ہے. یعنی امام کا راستہ بدعتوں کا راستہ نہیں ہے, اس کے مقابلے میں سنتوں کا راستہ. بعض اوقات اسلام کے بعض رولز ہوتے ہیں, ہم سوچتے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے. نہیں, یہ رولز بعض اوقات بعض ریزن ہوتا ہے, فلسفہ ہوتا ہے, اس کو ہم نہیں سمجھتے. کوئی موقع ہوا تو ہم بتائیں گے کہ مثلا جب کسی چیز کو اس کے واقعی ریزن سے الگ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. آج بہت ساری چیزوں کی شکل ہمارے معاشرے میں چینج ہو چکی ہے, اس لیے کہ اس کو اپنی حقیقت سے الگ کر دیا گیا, جدا کیا گیا ہے. حتیٰ خود عبادتوں کا مقصد ہے قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونا. ہم کو بتایا جاتا ہے یہ کرو تو یہ ملے گا. عبادتوں کو بزنس کا کام بتا دیا گیا. مجلس میں آؤ تو مثلا امام حسین تم کو رزق دیں گے. جو آدمی کل تک عشق کی بنیاد پہ مجلس میں آتا تھا, آج وہ تجارت کی بنیاد پہ آنے لگے گا. کیا مجلس میں ہم رزق کے لیے آئیں گے؟ ہماری ذمہ داری یوں نہیں بنتی کہ مجلس میں آئیں. یہ بھی سسٹم پہ اثر کرتا ہے. وہی مجلس ہے, اسی میں سب لوگ بیٹھے ہیں, وہی فرش اعزا ہے. ایک آدمی عشق کی بنیاد پہ آیا ہے, ذمہ داری کی بنیاد پہ آیا ہے, اس کا رول الگ ہے. اور ایک آدمی اس لیے آیا ہے کہ مجلس کریں گے تو ہم کو رزق ملے گا, اس کا رول الگ ہے. لالچوں سے عبادتیں نہ کرائی جائے. یہاں پہ ہم آ رہے ہیں لالچ کی بنیاد. کربلا والے کس لالچ کی بنیاد پہ گئے تھے؟ کیوں پورے دین کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا, یہ کرو تو رزق میں برکت, یہ کرو تو ساری چیزیں سب دنیا میں کیش کرانے کے چکر میں کیوں ہیں؟ کربلا والے تو فاقے کی طرف گئے تھے. داستان کربلا بھی سنائی جائے گی تو رزق کی لالچ کی بنیاد پہ. اس سے بڑی تحریف کیا ہوگی اسلام میں؟ قربانی کی داستان, فاقے کی داستان, شہادت کی داستان, گلوں کے کٹنے کی داستان, یہ داستان سنائی جا رہی ہے, یہ لالچ دے کے کہ اس کو سنو گے تو رزق ملے گا. داستان ہی ختم ہو جائے گی پھر تو. جس کا میسج ہے وہ میسج ختم ہو جائے گا. خود یہ سسٹم کو خراب کرتی ہے یہ چیز. آج لگا دیا گیا ہے لوگوں کام پہ, یہ کرو یہ ملے گا, وہ کرو وہ ملے گا. انسان عبادت چھوڑ کے تجارت میں لگ گیا. وہ تجارت نہیں, وہ کہتے ہیں وہ اچھی ہے, وہ مستحب ہے جو آپ مارکیٹ میں کرتے ہیں دکان پہ, لیکن یہ تجارت تو نہ کریں کم سے کم. اتنی نماز پڑھیں گے یہ ملے گا, فلاں چیز میں یہ ملے گا. نہیں, یہ سارے کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خدا نے ہم پہ لازم کیا, خدا نے ضروری کیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس اس کام کو کرنے کے بعد خدا دے گا, بہت اچھی بات. مصیبت ملے گی, وہ بھی بہت اچھی بات. دونوں ہمیں نہیں طے کرنا ہے کہ کیا ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں, جس دن انسان خود طے کر کے آئے گا کہ ہم مثلا بعنوان مثال ہم نے مجلس کی بات کی تو مجلس کو لے کے چل رہے ہیں, ورنہ ساری چیزوں میں یہ بات کہی جاتی. ایک آدمی طے کر کے آیا کہ مثلا مجلس میں جائیں گے تو کل ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی. بالفرض خدا نے کہا ٹھیک ہے, تم اس نیت سے آئے, تمہیں دے کے ہم یہ کام وہیں کے وہیں کیش کیے دے رہے ہیں. کتنا ملے گا؟ کل کے دن کاروبار میں برکت.
لیکن اگر یہی چیز ہم خدا کے حوالے چھوڑ دیں کہ پالنے والے چونکہ تو نے کہا اس لیے جا رہے ہیں، تو کیا خدا جب دے گا تو وہ خدا کی جو عالمین کا مالک ہے وہ اتنا ہی دے گا؟ گئے مانگنے بادشاہ کے سامنے، اس نے کہا کیا دے؟ تو خوب عقل مند ہو کہہ دو جو دل چاہے آپ دے دیجیے. نہیں، احمق آدمی نے کہا ہم کو 1 روپے دے دیجیے. اگر یہ 1 روپے نہ مانگتا تو اس کو ہزاروں لاکھوں ملتے. مانگنے والا چونکہ چھوٹا ہے، جب یہ مانگے گا تو چھوٹا مانگے گا. دینے والا بڑا ہے، جب دینے والے پہ چھوڑ دے گا تو بڑا ملے گا. جن عبادتوں کے لیے ہم خود سے طے کر لیتے ہیں کہ اس کا عوض یہ ملے گا، در واقع ہم اپنے لاس میں طے کرتے ہیں، گھاٹے میں طے کرتے ہیں. اور جب اس کو خدا پہ چھوڑ دیں گے تو خدا دنیا میں بھی جو سوچا ہے اس سے زیادہ دے گا، آخرت میں بہرحال دے گا، دونوں محفوظ ہیں. لیکن اس بات کا مطلب ہی نہیں کہ یہ بھی تجارت کی طرف چلی جائے کہ پھر انتظار کرے کہ نہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا اب ملنا کیا چاہیے. یہ خدا طے کرے کیا دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں خدا دیتا ہے جس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے. بات نکل آئیے ایک جملہ اس پہ بھی کہتے ہیں ہماری فطرت ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں ملا، یہ نہیں دیکھتے ہیں کیا ملا. اس لیے ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم کو کیا ملا ہے. جب انسان یہ سمجھنے لگے کیا ملا ہے، کبھی ان کو دیکھیں جن کے پاس آنکھ نہیں ہے تو معلوم ہوگا کہ کیا ملا ہے. جو صاحبان اولاد ہیں وہ ان کو دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. جو جن کے پاس ہے وہ ان کو دیکھیں گے جن کی اولاد مثلا ان کی اولاد کی نسبت بہتر نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ خیر یہ ملنا اور ملانا فی الحال اتنا اہم نہیں ہے. آئیے یہاں پہ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، جلدی سے وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی بات کو ختم کریں. خود سرکار سید الشہداء کا قول ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے ماننے والوں ویل ہو تم پہ. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تُخَافُونَ الْمَعَدَ، اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں، تم کسی دین کو نہیں مانتے ہو، قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو کم سے کم دنیا میں آزاد لوگوں کی زندگی جیو. امام ویل کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، کسی دین کو تم فالو نہیں کر رہے ہو. کس سے کہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے کتنے نمازی ہیں، قاری قرآن ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے دار ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، بظاہر مسجدوں کی زینت ہیں. ان سے کہا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم معاذ سے نہیں ڈرتے ہو، یعنی روز محشر سے ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی روٹین عبادت کو کر لیں، نہیں، پورے سسٹم پہ عمل کرو. اس لیے کہ اس سسٹم میں تبدیلی کا حق ہم کو نہیں ہے. یہی اس سسٹم کے ساتھ خیانت ہے، یہی اس سسٹم کے ساتھ خیانت ہے. جب سسٹم سمجھ میں آئے گا تب ہم کو اپنی ذمہ داری معلوم ہوگی، تب لیڈرشپ سمجھ میں آئے گی. حتیٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب دین خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. رسول کہتے ہیں، ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں رسول نے بہت سارے شکوے کیے. اس میں ایک شکوہ یہ حدیث بہار میں ہے، والیوم 22 پیج 453. رسول پوری تفصیلی حدیث، اس میں ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ جب یہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پیس پیس بانٹ دیا جائے گا اس کو. کیا ہوگا اس دن؟ لوگوں کے نزدیک سنت بدعت ہو جائے گی اور بدعت سنت ہو جائے گی. یہ رسول اس کا شکوہ کر رہے ہیں. ایک حدیث اور اس پہ آپ کی زحمت عام انشاءاللہ کل یاد رہا تو اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور پھر آگے بات کو بڑھائیں گے. آج یہیں پہ بات ختم کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دین میں کوئی بدعت داخل ہوتی ہے تو سنت باہر نکل جاتی ہے.
جب بھی دین میں کوئی بدعت شامل ہوتی ہے تو سنت باہر نکل جاتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسی سسٹم کی اہمیت کو لے کے جو الہی سسٹم ہے، الہی نظام، انشاءاللہ اس حدیث کے بارے میں کل بات پیش کریں گے اور وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ اب سوچئے کہ جہاں سرکار سید الشہداء یہ شکوہ کر رہے ہیں اس سسٹم کے لیے، سنت مرتی جا رہی ہے، بدعت زندہ ہوتی جا رہی ہے، کیا نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت کی اصلاح، یہ چیز رسول امام حسین کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ آپ نے اس کے لیے علی اکبر کو قربان کیا ہے۔ قربانی دی ہے تو کس کے لیے؟ سوچیں کہ مقابلے میں کیا بچا رہے ہیں۔ یہ دین محمدی ہے، اس کے لیے جناب قاسم کو قربان کیا ہے، اس کے لیے اون و محمد کو قربان کیا ہے، اس کے لیے بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، دین بچ جائے۔ یہاں قربانی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو قربانی جتنی دے سکتے ہیں دیں گے، لیکن دین محمدی پہ نہیں آنچ آنے دیں گے۔ کیوں سرکار سید الشہداء نے جناب حبیب کو لیٹر میں لکھا کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف ہے؟ اس لیے کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے درمیان سے الہی سسٹم کو نکالتا ہے، الہی قانون کو نکالتا ہے، اور یہ کام امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اس کو بعنوان عہدہ ذکر کیا۔ اب آپ یہاں پہ خط لکھتے ہیں، آج کی تاریخ میں آپ کے ہاں جناب حبیب کی مصیبت ذکر ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ فاطمہ کے لال کو نصرت کے لیے خط لکھنا پڑا۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب بن مظاہر رجل فقیہ کو۔ کیا عبارت ہے معلوم ہے؟ عجیب عبارت ہے کہ جس میں امام کی غربت عیاں ہو رہی ہے۔ اے حبیب، تم تو ہمارے مقام کو پہچانتے ہو۔ یہ امام کا شکوہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ آج سن 61 ہجری اور 61 ہجری کے آغاز میں اتنے مسلمان نواسے رسول کے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ امام شکوہ، حبیب تم تو ہمارے مقام کو پہچانتے ہو، نرغ آدم میں گرے ہیں، اے حبیب ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ یہ خط جناب حبیب کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ جناب حبیب تیاری کر رہے تھے، جناب مسلم بن اوسجہ سے بازار میں ملے، ایک دوسرے سے سلام، خیریت، کیا حال ہے؟ جناب حبیب نے بتایا کہ رسول کے نواسے فاطمہ کے لال کربلا میں نرغ آدم میں گرے ہیں، مسلم تم خضاب خرید رہے ہو؟ مسلم بن اوسجہ نے خضاب کی شیشی پھینک دی، کہا یہ داڑھی اپنے خون سے خضاب ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جناب مسلم بن عقیل آئے تھے کوفے میں تو ان لوگوں نے بہت ہیلپ کی تھی۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ جناب حبیب نے کربلا جانے کے لیے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے کوفے پہ پابندی تھی کہ کوئی کوفے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن جناب حبیب نکلے، اپنے غلام کو، اپنی سواری کو بھیجا، بہت ہی عجیب راستوں سے ہوتے ہوئے، جہاں سے نارملی لوگ نہیں نکلتے ہیں، ان راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ سوار ہو کے حبیب راستے میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ عشق دیکھیں، عشق حبیب، جہاں جس جگہ سے نکلنا سخت ہے، راستے میں جو آبادیاں مل رہی ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ فاطمہ کا لال نرغ آدم میں گھرا ہوا ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، فاطمہ کے لال کی نصرت کرو۔ آیات میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ، لیکن 17-18 تک کی لوگوں کی روایت ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ جناب حبیب پہنچے۔ سرکار سید الشہداء کو کب سے حبیب کا انتظار ہے؟ روایت میں ہے کہ آپ نے جب اپنے فوجیوں کو علم بانٹا تو ایک علم بچ گیا، کسی ناصر نے کہا مولا ہمیں دے دیجئے، کہا نہیں، اس کا لینے والا، اس کا اٹھانے والا بھی آنے والا۔ وہ علم رکھ دیا گیا۔ یہ علم حبیب کا انتظار کر رہا تھا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ دور سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، امام حسین نے آواز دی کہ ہمارا دوست حبیب آ رہا ہے، یہ علم اس کے لیے ہے، جاؤ حبیب کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ وقت کا امام
حبیب کے استقبال کا حکم دے رہا ہے۔ حبیب سامنے آئے، عزیزان محترم، ایک مرتبہ سلام کیا، مولا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے اندر یہ خبر پہنچی کہ امام حسین کی نصرت کے لیے کوفے سے حبیب بن مظاہر آئے۔ سوچئے بیوی اور بچوں میں کتنی خوشی دوڑ گئی ہوگی، جہاں ہر روز یہ سننے میں آتا تھا کہ آج خولی کا لشکر آیا ہے، آج شمر کا لشکر آیا ہے، آج فلاں لشکر آیا ہے۔ اس درمیان یہ سنا کہ ہاں کوئی پہلا شخص ایسا ہے جو مظلوم حسین کی نصرت کے لیے آیا۔ جناب زینب نے کہا، اے فضہ جاؤ، جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ جب فضہ آئی، در خیمے پہ یہ پیغام پہنچایا، اے حبیب، علی کی بیٹی ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حبیب پہ کیا گزری؟ روایت میں ہے کہ حبیب نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ گرا لیا، خاک اڑانے لگے، منہ پہ تماچے مارے، ارے ہم میں کیا ہے، آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی ہم غلاموں کو سلام کہہ رہے۔ اے حبیب، اے حبیب، بہت اچھا موقع ہے، آپ نے تو خیمے کے اندر سے سلام کے پیغام کو سنا، ثانیہ زہرا نے خود تو سلام نہیں کہا تھا۔ اے حبیب، ایک پیغامبر کے ذریعے، فضہ کے ذریعے سلام آیا، آپ برداشت نہ کر سکے۔ اے حبیب، اگر آپ کوفہ اور شام میں ہوتے تو آپ پہ کیا گزرتی؟ جب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی نغمہ ادا میں خطبہ کہہ رہی ہے، منادی آواز دے رہے ہیں کہ آؤ تماشائیو تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ اہل بیت اطہار۔ یزید کے دربار میں زینب کے خطبے کو کیسے برداشت کرتے؟ آج تو ایک سلام آیا ہے، آپ برداشت نہ کر سکے، آپ نے منہ پہ تماچے مار لیے۔ عزیزان محترم، لیجئے وہ وقت آیا کہ جنگ چل رہی ہے، وقت ظہر نزدیک آیا، حبیب کی شہادت اسی وقت ظہر پہ ہے، وقت ظہر نزدیک آیا۔ ابو ثمامہ نے امام حسین کو وقت نماز کے لیے عرض کیا، امام نے کہا ابو ثمامہ خدا تم کو نماز گزاروں میں شریک کرے، جاؤ ان سے کہو کہ ہم کو نماز کے لیے مہلت دے دی جائے۔ عزیزو، ادھر سے حسین بن امیر کہتا ہے کہ حسین تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ، نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم میں جانا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب جیسا با معرفت صحابی برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں نکالا، حبیب اے حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی۔ حملہ کیا، روایت میں ہے کہ حسین گر گیا، اس کے ساتھی اس کو اٹھا کے لے گئے، لیکن ہاں یہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ وہیں پہ جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ جس جنگ میں حبیب پہ ایک ایسا حملہ ہوا کہ حبیب سنبھل نہ سکے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزو، کتنی معرفت والا یہ صحابی تھا کہ امام کے مقابلے میں ایک جملے کو برداشت نہ کر سکا، جان دے دی، لیکن جب تک حبیب زندہ ہیں کوئی امام کو ایک جملہ کہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے معرفت شرط ہے۔ ہاں عزیزوں، شاید فقاہت کا یہی نتیجہ ہو کہ امام کی معرفت ہے، لیکن ہاں امام بھی اپنے اس صحابی کو پہچانتے تھے۔ حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے، راوی لکھتا ہے کہ امام کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے، امام حبیب کے سرانے پہنچے اور بڑے افسوس سے جملے کہے، اے حبیب کیا تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا؟ اے حبیب کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ پھر عجب شکوہ کیا، ارے یہ ہمارا وہ ساتھی ہے جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام اپنے اصحاب کو ان کے صفات اور دین سے یاد کیا کرتا ہے۔ ارے یہ ہمارے بچپن کا دوست ہے، لیکن وہ بچپن کا دوست ہے جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتا ہے۔ ہائے یہ بچپن کا دوست رخصت ہو گیا، امام کو بڑا افسوس ہوا، لاش حبیب کو خیمے پہ لائے، حبیب خدا حافظ، اے حبیب الوداع، انا للہ و انا الیہ راجعون، لزم بقضاہی و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے،
بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں جناب حبیب انصار حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں نصرت دین اور نصرت سرکار سید الشہداء کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں احیاء کربلا کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔